علم صرف میں چونکہ سیغہ کے اعتبار سے کلمہ اس کا موضوع ہے، تو سب سے پہلے کلمے کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ کلمہ کا لغوی معنی ہے زخمی کرنا اور اثر کرنا، اور اصطلاح میں ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ صرفیوں کے نزدیک کلمے کی 3 اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے: معنی کے اعتبار سے، مادہ کے اعتبار سے، اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف، اسے 6 اقسام کہتے ہیں۔ اور مادہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، اسے 6 اقسام کہتے ہیں۔ اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی 7 قسمیں ہیں: سالم، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، اسے 7 اقسام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے معنی کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم۔ اس اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا معنی نشانی یا بلندی، اور اس سے مراد وہ کلمہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کرسیوں۔ فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے عالمہ۔ اور حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے، اسم یا فعل کا محتاج ہو، جیسے با، من، الا وغیرہ۔ تینوں کی، اسم، فعل، حرف کی تینوں کی اکٹھی مثال: انزل اللہ من السماء ماء۔ انزل یہ فعل، اللہ اس میں جلالت یہ اسم، من حرف اور السماء اور ماء یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح معنی کے بعد مادہ کے اعتبار سے اسم کی 6 قسمیں ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ ثلاثی مجرد یعنی وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، اور ثلاثی مزید فی جس میں 3 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے زمان۔ اور رباعی مجرد جس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے دحرجہ، سالب۔ اور رباعی مزید فی جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرجہ، قندیل۔ خماسی مجرد جس میں 5 حرف اصلی ہوں، جیسے سفرجل۔ اور خماسی مزید فی جس میں 5 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریس۔ اچھا، اور اس کے بعد فعل کی جو تقسیم ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے فعل کی 7 قسمیں۔ سب سے پہلے اگر اس کو آپ تھوڑا سا ذہن نشین کریں، حروف صحیح اور حروف علت، اس کو جان لیجئے۔ حروف علت وہ 3 ہوتے ہیں: الف، واو اور یا۔ اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کلمے کی یوں سمجھے کہ 2 قسمیں بن جائیں گی: ایک تو صحیح کلمہ اور ایک معطل۔ صحیح وہ کلمہ جس میں سارے کے سارے حروف اصلیہ ہوں اور اس میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: سالم، محموز اور مضاعف۔ سالم وہ کلمہ جس میں نہ تو حمزہ ہو اور نہ ہی 2 حروف ایک جنس کے ہوں، جیسے ناصارہ، طفل۔ اور محموز وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ ہو، جیسے امارہ یا رأسن اور قرأ۔ مضاعف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی جس کے 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مدہ اور سبب۔ اس کے بعد وہ کلمہ جس میں کوئی حرف علت ہوتا ہے۔ اب یا تو حرف علت 1 ہوگا یا حرف علت 2 ہوں گے۔ معطل وہ کلمہ کہلاتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف علت ہوتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں: معطل بیک حرف، معطل بدو حرف۔ یعنی ایسا معطل وہ کلمہ جس میں ایک حرف اصلی حرف علت ہو، اس کی 3 قسمیں ہیں: مثال، اجوف اور ناقص۔ مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، اور اجوف وہ کلمہ، مثال کی مثال جیسے وعدہ اور وردن۔ اور اجوف وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے صوم اور بیعن۔ اور ناقص وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے محو یا دعوت اور خشیہ۔ اب فا، عین اور لام کلمہ یہ کیا ہیں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ معطل کی دوسری قسم معطل بدو حرف، یعنی وہ کلمہ جس کے 2 حروف اصلیہ حرف علت ہوں۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ اس کو لفیف بھی کہتے ہیں، جس میں 2 حرف اصلیہ حرف علت ہوں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں: لفیف مفروق